لبیته طیبین احکام روزہ میں وہ حضرات کہ جن کے روزہ قضا ہو جاتا ہے، کن افراد کا روزہ رکھنے کے بعد بھی قضا ہو جاتا ہے، ان میں سے یہ ایک ہے کہ جو آمدن قائم کرے، آمدن جان بوجھ کر حالت روزہ قائم کرے، مولی ڈال کر یا کوئی اور چیز سے اپنے آپ کو آمدن قائم کر دے، تو اس دن کا تو اس کو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس روزے کی قضا ہو جانا ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر نہیں اس سے پیٹ میں کچھ ایسی گڑبڑ ہے کہ کہیں آ گئی تو پھر اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن آمدن قائم کرنے سے روزہ کی قضا آپ کے اوپر لازم ہے۔ دوسری چیز جس کے اوپر روزے کی قضا اجا لانا ہوگا وہ ہے حالت جنابت پہ جو ہے باقی رہنا، ایک دن یا چند روز، یعنی جو مسلم ہو جائے، جو اذان صبح سے پہلے مختلف ہو جائے، جس کو نہیں نکل آئے، تو اسے چاہیے کہ وہ اذان سے پہلے غسل کر لیں۔ اگر کسی وجہ سے غسل نہیں کر پا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ تیمم کر کر بیٹھا رہے، سوئے نہیں۔ اگر سو جائے گا، اسی حالت میں سو جائے گا اور اذان صبح کے بعد اگر اس کی آنکھ کھلے گی تو پھر اس کے اوپر کفارہ بھی دینا ہے، یہاں تک تو بھی قضا، اب تو کفارہ بھی دینا ہو، کیوں؟ کیونکہ بغیر کیے ہوئے وہ سوتا رہا، اور اگر 3 مرتبہ آنکھ کھلی، بند کیا، سو گیا، 3 مرتبہ ہوا ایسے شب میں 12 بجے مسلم ہو گیا، سو گیا، پھر اٹھا، پھر سو گیا، پھر اٹھا، 3 مرتبہ کفارے جم دینا ہوگا، کفارے دینے پڑے گا۔ ہم 60 مسلم بھی ہمیں کھلانا پڑے گا، ہم 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گا۔ تو ضروری ہے کہ انسان اگر شب میں مجنب ہو جاتا ہے، جس کے اوپر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، تو وہ اذان صبح سے پہلے غسل کر لیں۔ اگر وہ کسی وجہ سے، سردی کی وجہ سے یا کوئی اور غسل کی بنا پر پانی نہیں ہونے کی وجہ سے غسل نہیں کر پا رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ تیمم کرے۔ تیمم بہت آسان چیز ہے، انگشتری وغیرہ ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے، مٹی پر خاک پر ہوتا ہے، دونوں ہاتھوں کو ایک ساتھ مارنا ہے کہ تیمم بجا لاتا ہوں، بجائے غسل کے واجب کو نہیں لاتا ہوں، دونوں ہاتھ کو ایک ساتھ ماریں گے۔ اس کے بعد یہاں یہ کلائی سے، یہاں سے پیشانی کے اوپر سے پورا اپنی پیشانی کی طرف پورا اس کو کور کرتے ہوئے ناک کے اوپر تک لے کر آئیں، یہ ایسا اس کو بس کر لاتے ہیں۔ اس کے بعد بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے پشت پر رکھ کے اس طریقے سے پھیریں گے، پھر سیدھا ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے پشت پر رکھ کے اس طریقے سے پھیریں گے، اس کو کہتے ہیں تیمم۔ یہ حالت اضطراری اور مجبوری کی حالت میں آپ کو انجام دینا ہے۔ اگر کوئی بھول جائے، غسل کرنا ہی بھول گیا، غسل واجب ہوا تھا، ایسے ہی 1 2 3 دن گزر گئے، اس کے بعد اس کو یاد آیا کہ ارے مجھ پہ تو غسل جنابت واجب تھا، تو ایسے میں وہ جتنے اس نے روزے رکھے ہیں وہ تو روزے اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی، چونکہ یہ بھولے سے ہو گیا، اور اللہ نسیان کو قبول کرتا ہے جو انسان بھولے سے کوئی کام انجام دیتے ہیں۔ مثلا کوئی ایسا انسان ہے ہمارے گاؤں دیہات میں کہ جس کو روزہ معلوم ہے روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ بھی معلوم ہے کہ روزے میں کھانا پینا بھی چھوڑنا ہے، کھا رہا ہے پی رہا ہے، کھانا پینا روزہ رکھنا ہے، ایسے انسان کے لیے اللہ کہتا ہے اس کا روزہ قبول ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ جاہل قاصر ہے، مقصر نہیں ہے۔ جاہل قاصر وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی علم نہیں پہنچا، اتنا معلوم ہے کہ اللہ نے ہمیں روزے فرض کیے ہیں، اسے معلوم ہے صبح سے لے کے شام تک جو ہے روزہ رکھنا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم ہے کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سب کچھ کام جانتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے قبول ہے اس کا روزہ، لیکن کیونکہ جاہل قاصر ہے۔ جاہل مقصر کون ہے؟ جاہل مقصر وہ ہے جو شہر میں رہے، ان کے درمیان عالم موجود ہو اور وہ اپنا مسئلہ جو ہے عالم سے نہ پوچھے، یہ جاہل مقصر ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص حالت روزے میں کھا رہا ہے، پی رہا ہے، تو اس کا روزہ بھی باطل ہے اور اس کو کفارہ بھی دینا ہوگا، چونکہ حالت روزے میں عادت کھانا پینا کفارے ہوگا۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان میں بغیر تحقیق کرے ہوئے آپ کھانا کھا لیں، صبح ابھی ہو رہی ہے، آپ یاد رکھیں سحر کا وقت جیسے کہ ابھی 5:03 یا 4 یا 6 ہے، وہ ترک سحر ہے، نہ کہ آپ اذان تک کھانا کھاتے رہے، سحر کرتے رہے، یہ ترک سحر پر آپ اپنے آپ کو رک جائے، کھانے کو رک جائے، کھانا کھانا پینا، پانی نہیں پینا، یہ نہیں کہ اذان تک جو ہے آپ کریں، چونکہ ترک سحر لکھا ہوا ہے، ترک سحر کو چھوڑ دو، چونکہ ہمارے پاس اذان معیار نہیں ہے، حالت روزے میں اذان نہیں ہے، صبح صادق معیار ہے، صبح صادق وہی ترک سحر ہوتی ہے،
اذان تو بعد میں دی جاتی ہے، صبح صادق کے بعد اذان دی جاتی ہے، 10 منٹ بعد اذان دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے مغرب میں تو خیر اذان کے بعد بہتر ہے کہ نماز مغرب میں پڑھ کے جو ہے روزے کو کھولا جائے، لیکن اگر اذان مغرب ہوتی ہے تو آپ کو روزہ کھول لینا۔ اگر آپ کے اندر تمام قدرت نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ نماز سے پہلے روزہ کھول کر آپ نماز پڑھیں۔ تو ایسا شخص نے جس کو صبح میں کہہ دیا گیا مثلا بھائی صبح ہو گئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ صبح مطلب انہیں سمجھ رہا تھا کہ بھائی وقت سحر کا ابھی باقی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ نہیں باقی نہیں تھا، اس نے تو کھاتا ہی رہا، ایسے شخص کے اوپر اس دن کے روزے کی قضا واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے جو شخص سفر میں چلا جائے تو خود اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور اس دن کی اس کو قضا کرنی ہوگی جو ظہر سے پہلے سفر کرے۔ لیکن اگر جو ظہر کی نماز کے بعد سفر کے لیے نکلا ہو تو اس کو اس کا پورا روزہ کامل کرنا ہو، اس کو پورا روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن ظہر سے پہلے اگر وہ نکلے تو اس کا روزہ جو ہے اور حد تلفظ پار ہونے کے بعد خود بخود روزہ ختم ہو جاتا ہے، اسے افطار کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو ایام میں ہوتی ہیں ان کے لیے ماہ مبارک رمضان میں روزے نہیں ہیں، وہ ان روزوں کو ماہ مبارک رمضان کے بعد قضا کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ روزوں کی قضا واجب فوری ہے، فوری ادا کی جائے؟ نہیں، واجب فوری تو نہیں ہے کہ رمضان ختم ہوتے ہی آپ اپنے روزوں کی قضا کریں، بلکہ وقت دیا گیا ہے آئندہ رمضان تک، آئندہ رمضان تک آپ کی یہ روزے جو قضا آپ کے ذمہ میں ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے، ورنہ آپ گناہ گار ہو جائیں گے۔ کہ مثلا کوئی 5 دن کے لیے سفر پہ نکل گیا اور اس کے بعد جو قضا روزے اس کے ذمہ میں تھے اس نے نہیں رکھے اور ماہ رمضان دوسرا ماہ رمضان اس کے سر پر آ گیا تو وہ گناہ گار بھی ہوگا اور وہ جو اس کو ظاہر کفارہ بھی دینا ہوگا یا اس کو فدیہ وغیرہ دینا ہوگا۔ اور آخری چیز بسبب بیماری اگر کوئی روزہ انسان نہیں رکھتا ہے تو ان روزوں کی قضا بعد از رمضان اس کو رکھنی ہوگی۔ پروردگار کی بارگاہ میں دست دعا ہم پروردگارہ ہماری اس اطاعت ہماری اس بندگی کو اپنی بارگاہ یہ عطا فرما۔ بارگاہ جو بیمار حال ہے اسے عطا فرما، بالخصوص میر حسن علی جو اس وقت خالی ہے، پروردگارہ اپنے صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، قرآن پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ٹھیک ہے تعلیم اسباب فراہم فرما، ظالمین اور دشمنان اسلام کو دوست معروف فرما، خصوص امریکہ اسرائیل کو دوست معروف فرما، غزے کے مظلومین اور فلسطین کے مظلومین کی رعایت فرما، ہمارا خاتمہ امام کے ظہور پہ فرما، صاحب شمار فرما، ایک سے باتیں جو تمام ہو چکے ہیں، پھر اپنا یہ جان لیا بھی